بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بھی ان 5 چیزوں کا حکم دیجیے۔ تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فَإِمَّا تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، یا تو آپ حکم دیں میری قوم کو یا میں ان کو حکم دے دیتا ہوں۔ فقال یحییٰ اخشى ان سبقتنی بها ان یخسف بی او معذب، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو میں دھنسا نہ دیا جاؤں، کہیں مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو انہوں نے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا، مسجد لوگوں سے بھر گئی اور دروازوں پر لوگ بیٹھ گئے، یہاں تک لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان 5 چیزوں کو میں خود بھی فالو کروں، خود بھی ان پہ عمل کروں اور آپ سب کو بھی ان پہ عمل کرنے کا حکم دوں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا شرک کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنے خالص مال سے ایک غلام خریدتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں سونا دے کر یا چاندی دے کر، اور پھر اپنے غلام سے کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا عمل ہے، اب تم محنت کرو اور مجھے نفع دو۔ تو وہ غلام اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن جو کچھ بھی محنت کر کے وہ بعد میں کمائی لاتا ہے تو وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کون ہے تم میں سے جو اپنے غلام کے متعلق یہ عمل اس کا پسند کرے، جس طرح تم اس کا عمل یہ پسند نہیں کرو گے اسی طرح اللہ کو بھی یہ عمل پسند نہیں ہے کہ سب کچھ دیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے ہے، پیدا تو اس نے کیا ہے، تو عبادت کسی اور کی۔ اور پھر دوسری بات جو انہوں نے بیان کی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور نماز میں التفات نہ کیا کرو، یعنی نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھا کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اپنے بندے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں جب تک کہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہو جاتی۔ یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا پورا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا پورا ذہن اور دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جو الفاظ ادا کر رہا ہے ان کو ترجمے کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے، اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے نماز کے درمیان کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، میرا ادھر ادھر ذہن نہ ہو جائے، تو پھر اللہ بھی اس کی طرف مسلسل متوجہ رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ دنیا کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ بھی اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اور میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں۔ روزے کا حکم میں اس لیے دے رہا ہوں، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک قافلے کے اندر ایک ایسا انسان ہو جس کے پاس کستوری ہو، یہ کستوری کی خوشبو ہر ایک کو پسند آتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے جو شخص روزے رکھنے والا ہے تو اس کے منہ کی مہک اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے روزے اس طرح رکھیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ خالی بھوکے اور پیاسے رہنا روزے کا نام نہیں، بلکہ تقوی اختیار کرنا اور ساری جو ہے وہ برائی کو چھوڑنا اور اچھائی کو عمل کرنا، فالو کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ ہے روزے کا مطلب۔ تو لہٰذا اچھے طریقے سے روزے رکھنا، یہ حکم انہوں نے دوسرا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اور میں تمہیں تیسرا حکم جو دے رہا ہوں وہ ہے کہ صدقہ کیا کرو۔ اس آدمی کی مثال ہے جس کو دشمن نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا اور اسے پیش کیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، تو وہ قیدی بول کر کہتا ہے کہ میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ہو یا زیادہ، اور وہ مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، اس کی گردن نہیں کاٹی جاتی۔ تو یہ انسان بھی ایسا ہی ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہر قسم کی مصائب سے، آزمائش سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے دور کر لیتا ہے صدقہ دینے کی وجہ سے، اور اپنی جان کو چھڑا لیتا ہے۔ تو لہٰذا چاہے کچھ بھی آپ صدقہ کریں تو ضرور کریں، کیونکہ جو صدقے کی وجہ سے مصیبتیں آنے والی آزمائشیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، اور میں تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس شخص کی مثال تو اس طرح ہے کہ کرنے والے کی
ذکر کرنے والے کی۔ ایک شخص کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے، دشمن پیچھے ہے اور وہ انسان ایک قلعے میں آ کر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے وہ انسان جو شیطان سے اور اس کے وار سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے بغیر اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس لیکچر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے پاس، وہ توحید کی نعمت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ نمبر 2، نماز میں انسان کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 کہ ہمیں روزے اس طرح رکھنے چاہیے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور نمبر 4 کہ صدقہ کرنا چاہیے، خواہ وہ ایک کھجور کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور نمبر 5 صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے کرنے چاہیے۔ اور کیا سونے کے اذکار، اٹھنے کے اذکار اور تمام جو مسنون دعائیں ہیں وہ خواہ گھر سے باہر نکلنے کی ہے، گھر میں داخل ہونے کی ہے، واش روم جانے آنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، لباس پہننے کی، جوتا پہننے کی سنتیں جو ہیں ان سب کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم آل ٹائم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وہ کیا کہتے ہیں محفوظ ترین قلعے میں بندے کو رکھ لیتا ہے جو اذکار کرتا ہے۔ تو ہمیں ان اذکار کو فالو کرنا چاہیے اور اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان 5 باتوں پر صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔